آج میری گفتگو ہوگی 15-20 منٹ کی اس جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں، جس نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریاست مدینہ میں میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہے، اعلان ہو رہا ہے میدان جہاد کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور نظام زکوٰۃ ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں زبردست قسم کا قانون دیا ہے، کاش اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ 73 کے آئین کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، 73 کے آئین کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق پاکستان چلتا ہے۔ سن لو اس آئین کے شروع میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ اس کو کیوں نہیں ساتھ اضافہ کیا جاتا؟ پاکستان کا آئین جو میں نے بنایا، میرے بھائیوں نے سائن کیے، میرے برادر، اس کو تو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کی توہین کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ جو قانون الہی ہے، جو مدینہ کی ریاست کا قانون ہے، نظام زکوٰۃ کی رائج کرنے کی خاطر میرے برادر یہ اہتمام کیوں نہیں کیے جاتے؟ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ جب تک نظام زکوٰۃ صحیح معنی میں رائج نہیں ہوگا، معیشت پاکستان کی کبھی مضبوط نہیں ہوگی۔ آپ میری بات سے شاید اختلاف کر لیں، حق حاصل ہے، مگر میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، کتابوں کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ غریب کو غریب کا حق دیا جانا یہی اسلام ہے، امیر کو امیر کا حق دیا جانا یہی اسلام ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے اعلان کیا، حضرت اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ جناب عمر فاروق نے آدھا سامان اکٹھا کیا، حضرت کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم بڑے خوش ہیں کہ آج میں انشاءاللہ ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، مگر کسی میدان میں وہ بڑھنے نہیں دیتے تھے، نیکیوں کے میدانوں میں سب سے آگے۔ ہم تو بڑا سوچتے ہیں نیکی کرنے کی خاطر، برائی کرنے کی خاطر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ نیکی کرنے کی خاطر مشورے بڑے ہوتے ہیں، لیکن برائی کرنے کی خاطر مشورہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا نظام ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پوچھا ہے ابو بکر کیا لائے ہو میدان جہاد کے لیے، اللہ کی خاطر کیا لائے ہو؟ فرمایا سارا سامان گھر کا اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا، جناب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے ابو بکر میں نے دل میں ارادہ کیا تھا آج میں ابو بکر کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر فاروق تم کیا لائے ہو؟ فرمایا گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا میں نے گھر میں رکھ دیا، آدھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا اے ابو بکر کوئی بندہ نبی کے بعد تیرے مقام کو پہنچ نہیں سکتا، کوئی بندہ اے ابو بکر پیغمبر کے بعد تیرے مقام کو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے مجھے کہنے دو میرے نبی کے بعد سب سے عظیم کون، میرے نبی کے بعد سب سے کریم کون، میرے نبی کے بعد سب سے اعظم کون، میرے نبی کے بعد سب سے صالح کون، میرے نبی کے بعد سب سے نیک کون، میرے نبی کے بعد سب سے پہلا خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کے بعد نبی ہیں، رب کے بعد نبی ہیں، نبی کے بعد صدیق ہیں، صدیق کے بعد فاروق ہیں، فاروق کے بعد بولو عثمان غنی ہیں، عثمان غنی کے بعد جناب حیدر کرار ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ میرے آقا علیہ السلام غار ثور کے اندر موجود ہیں، مکہ والے پیچھے آ گئے ہیں، غار کے دہانے بند ہیں،
کوئی ٹیڑھ خالی ہے، کوئی سراغ تھوڑا بہت، اندر بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کا سر مبارک سیدنا ابوبکر صدیق کے ران مبارک پہ ہے۔ اللہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی تاریخ کی کتاب میں کسی نبی کے صحابی نے، اللہ کسی نبی کے صحابی کی ران مبارک پہ کسی نبی کا چہرہ مبارک، کسی نبی کا چہرہ مبارک، سر مبارک رکھا گیا ہو؟ بتاؤ۔ 1,24,000 نبی ہیں، کسی نبی کا یہ واقعہ بتا دو، کسی نبی کے سر مبارک کو کسی صحابی کے ران پر رکھا گیا ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ آنسو آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرتے ہیں۔ کوئی مثال تو دو، کوئی مثال۔ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف مکہ والے سارے ہو گئے۔ میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ نے آرڈر دے دیا، اے میرے پیارے حبیب نکلو یہاں سے۔ میرے آقا کہاں گئے؟ میرے آقا کس کے گھر میں چل کے گئے؟ کس کے گھر میں چل کے گئے؟ حیدر کرار کے گھر میں چل کے گئے؟ فاروق کے گھر میں چل کے گئے؟ بتاؤ کس کے گھر میں چل کے گئے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے اور دروازہ کنڈا کھڑکایا۔ حضرت باہر آئے، جی حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا سفر ہجرت پہ جانا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ فرمایا حضور حاضر ہوں، مجھے بتاؤ یا سفر ہجرت کا انکار کرو، یا سفر ہجرت کا انکار کرو، یا بتاؤ کہ میرے آقا اپنے گھر سے اٹھ کر اپنی چارپائی پہ جناب حیدر کرار کو سلا کر کس کے گھر میں جاتے ہیں؟ اکیلے تو نہیں گئے؟ کوئی بتا، کوئی بندہ؟ پوری دنیا کی رافضیت کو چیلنج ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اذ ہما فی الغار، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کو اس علم تھا کہ بہت سارے لوگ یار غار کے خلاف بیان دیں گے، لیکن اللہ نے خود کہہ دیا اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر موجود تھے۔ کون کون تھے بھائی؟ وہ دوسرے کا نام بول دو، پیغمبر تو موجود ہے، دوسرا کون؟ جناب ابوبکر صدیق۔ بتاؤ کوئی اور تھا؟ کیا زبیر تھے؟ کیا ابو سلمہ تھے؟ کیا سعد تھے؟ کیا سعید تھے؟ کیا حیدر کرار تھے؟ کیا فاروق تھے؟ کیا عثمان ذی النورین تھے؟ پوری تاریخ اسلام کسی اور کا نام پیش نہیں کرتی۔ کتابوں کے نام جو میں نے پڑھے دیکھے ہیں، مطالعہ کیا، تاریخ ابن خلدون کو پڑھ لو، تاریخ ابن خلکان کو پڑھ لو، سیرت ابن ہشام کو پڑھ لو، اسود الغابہ اللہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب اسود الغابہ کو پڑھ لو۔ میرے برادر تفاسیر کو پڑھ لو، تفاسیر میں سے ابن کثیر مشہور ترین کتاب تفسیر ابن کثیر کو پڑھ لو، تفسیر حقانی کو پڑھ لو، تفسیر کبیر کو پڑھ لو، امام راضی کی معتبر ترین کتاب تفسیر کبیر کو پڑھ لو، امام بخاری کی صحیح بخاری کو پڑھ لو، امام مسلم کی صحیح مسلم کو پڑھ لو، امام ابو داود کی سنن ابی داود کو پڑھ لو، حدیث کی معتبر ترین کتاب امام ترمذی کی جامع ترمذی شریف کا مطالعہ کر لو، امام نسائی کی سنن نسائی کا مطالعہ کر لو، ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کو پڑھ کے دیکھ لو۔ حدیث کی 6 کتابوں کے میں نے نام لیے، 7ویں کتاب کا نام جامع الاصول کو پڑھ لو، مستدرک حاکم امام حاکم نیشابوری کی 6 جلدوں میں کتاب اس کا مطالعہ کر لو، ابن حبان صحیح ابن حبان کو پڑھ کے دیکھ لو، جامع الاصول کو پڑھ کے دیکھ لو، بلوغ المرام کو پڑھ کے دیکھ لو، مشکات المصابیح کو پڑھ کے دیکھ لو۔ 16 کتابیں حدیث کا میں نام لیا ہے اور 4 کتابیں تاریخ کی کتابوں کا نام لیا ہے۔ میرے برادر کسی ایک کتاب میں ابوبکر صدیق کے سوا کسی اور کا نام دکھا دو کہ وہ غار کے اندر موجود تھا۔ اعتراض کرنا بڑا مشکل ہے، آسان کام ہے نا، کسی کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان، وہ فلاں ایسا سن لو۔ کسی کے اوپر نجائز اعتراض کرنا بہتان ہے جب تک تمہارے پاس دلیل موجود نہ ہو۔ دلیل موجود بھی ہے پھر بھی اس کے اوپر پردہ ڈالنا سنت ہے۔
اللہ نے حکم دیا ہے جو پردے ڈالے گا اس کے گناہوں پہ اللہ پردے ڈالتا ہے، کیوں بدنام کرتے ہو؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، مکہ والے پیچھے پیچھے دوڑے آئے، خورا نکالتے نکالتے وہاں پہنچ گئے۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھ لیا حضور آپ کی گود میں ہے، اللہ اکبر، کیا شان ہے صدیق تیری، جس کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک پڑا ہے۔ ریاست مدینہ کا میرے آقا کے بعد سب سے بڑا چشم و چراغ، جس نے ریاست مدینہ جو میرے آقا نے 10 سال میں بنائی اس کو پروان چڑھایا 2.5 سال، کون تھے وہ؟ ابو بکر صدیق تھے۔ ایک زمانے نظام زکوٰۃ کی بات آتی ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ کے اندر ہیج پیش شروع کر دیا، کوئی کہتا ہے اتنی نہیں اتنی ہے، اس نے کہا سن لو لوگوں، مسجد نبی کے باہر خطبہ دیا، جو بندہ میرے آقا کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ میرے اس دور میں نہیں ادا کرے گا انی اقاتلہم، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ وہ چشم و چراغ ہے ریاست مدینہ کا، جس نے اپنی خلافت اصول ریاست نبی پہ رکھی اور 2.5 سال 2.25 سال ایسی مثال قائم کی ہے۔ کیسی مثال ہے، آئے ہائے کیسی مثال ہے! پروٹوکول کے بغیر ایک لشکر کو بھیجنے کا میرے آقا نے ارادہ کیا تھا کہ میں لشکر بھیجوں گا اسامہ بن زید کی سرکردگی میں۔ لوگوں نے مشورہ دیا حضرت رہنے دے، حالات ٹھیک نہیں۔ فرمایا نہیں، جس چیز کو کرنے کا ارادہ میرے نبی نے کیا تھا میں وہ ضرور کروں گا۔ حضرت نے لشکر تیار کروایا اور اونٹنی پہ اس کو سوار کروایا۔ لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور خود مہار پکڑی نیچے نیچے جا رہے ہیں۔ خلیفہ، وقت کا بادشاہ، وقت کا سربراہ، وہ نیچے چل رہا ہے اور لشکر کا سربراہ جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حضرت ایسا نہ کریں، آپ خلیفہ۔ فرمایا نہیں، میں خلیفہ نہیں، میں تم تمام کا خادم ہوں، میں تم کا نوکر ہوں، میں تمہارا خدمت گزار ہوں۔ قوم اس طرح بنتی ہے، زبانی کلامی دعووں سے نہیں، پہلے 6 فٹ کے وجود کو مثال بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر کسی کو تبلیغ کرنا پڑتی ہے۔ آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اس لیے بھائیو 22 جمادی الثانی چند دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ وفات کا تاریخ تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو علم ہی نہیں۔ خلیفہ اول وہ کون ہے؟ میرے آقا مسجد نبی میں آئے، آپ بیمار ہیں، حکم دیا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر کو بلایا گیا، فرمایا نماز پڑھاؤ، نماز کھڑی ہو گئی۔ جناب آقا علیہ السلام کو ٹیک لگا کر صحابہ لے کے آئے اور دیکھا کہ پوری قوم ابو بکر کے پیچھے کھڑی ہے۔ حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی، واحد امتی ہے جس کے پیچھے رسول اللہ نے نماز ادا کی ہے۔ میں اور کیا بتاؤں؟ اس کے خلیفہ اول ہونے کی سب سے بڑی دلیل امام بخاری کی کتاب کو پڑھ لیں، ابو بکر صدیق کی شان میں خلافت کتاب الامامہ کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے ابو بکر صدیق آگے ہیں، پیچھے آقا علیہ السلام ہیں، اور پیچھے کون ہے؟ پورے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، عظیم انسان، امت محمدیہ کے اتحاد کے لیے سب سے بڑا عظیم کام کرنے والا وہ کیسے؟ آخری باتیں ہیں بھائی آج کے خطبے کی۔ میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ اب امیر کون ہوگا، کس کو خلیفہ بنائے؟ بھئی خلیفہ، بادشاہ دنیا سے چلا جائے اس کے دفن کفن سے پہلے نیا خلیفہ بنانا پڑتا ہے۔ مہاجر بھی اکٹھے ہو گئے بنو ثقیفہ کے حویلی کے اندر، اور انصار بھی چلے گئے، شور پڑ گیا۔ جناب ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو علم ہوا، آپ بھی وہاں پہنچے، حالات کو دیکھ کر کہا سنو بھائی، جس کے دنیا سے جانے کے بعد آج اختلاف ہوا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا الائمۃ من قریش،
خلیفہ امام جو ہے وہ قریشی خاندان میں سے ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور میرے نزدیک آج تمہاری صفوں کے اندر بہترین انسان اللہ، جس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر، آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو نبی کون بنتا؟ فاروق بنتا۔ لہذا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتا ہوں، یہ قریشی بھی ہے اور آقا کی حدیث کے مطابق بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے خاموش ہو گئے، مگر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، یا حضرت ابو بکر صدیق آپ کی موجودگی میں کبھی اللہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، تم یار غار بھی ہو اور تم مسلح رسول کے جناب خلیفہ بھی ہو، مسلح رسول کے نائب بھی ہو، اس لیے میری جرت نہیں ہے میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے برادر جناب ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ عمر فاروق اعظم نے بیعت کا اعلان کیا، پوری دنیا نے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے بیعت کا اعلان کر دیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ اس میٹنگ کے اندر کسی بندے نے اختلاف کیا ہو۔ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اسد الغابہ کو پڑھ لو، تاریخ ابن خلدون کو پڑھ لو، سیرت النبی کو پڑھ لو، اور صحابہ کرام کے بارے میں جتنی بھی کتابیں ان کا مطالعہ کر لو، بلکہ یہ تو احادیث کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر کی معتبر ترین کتاب تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر کی کتاب اللہ اکبر تاریخ الکبیر کے اندر موجود ہے، اور بہت بڑی 10 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے برادر خلیفہ رسول اول کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں، اور پھر آئے ہیں، حضرت کی میت پڑی ہے، شور کیا ہوا، کیسے دفنایا جائے، کہاں دفنایا جائے؟ قربان جاؤں جناب صدیق تو نے مسئلے حل کر دیے، اللہ تیری ذہانت پہ قربان جاؤں، آخر نبی کی رفاقت اختیار کی ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگے سنو صحابہ کرام کی جماعت، جس کے جانے کے بعد آج یہ اختلاف ہوا ان کو کہاں دفن کیا جائے، اسی کی زبان فیض ترجمان سے میں نے سنا تھا کہ پیغمبر جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ جہاں آپ کی چارپائی مبارک پڑی تھی وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے پھر اختلاف کیا پیدا ہوا کہ قبر کون سی ہو، لحد والی ہو یا شک والی؟ جو ہمارے یہاں شک ہے نا ایک ٹوا، نہیں، کون سی قبر ہو؟ اللہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی زبان کے یہ الفاظ جناب صدیق فرمانے لگے الشق لغیرنا واللحد لنا، لحدی قبر مدینہ والوں کے لیے ہے اور شک والی قبر عام ٹوا جو ہے یہ باقی دنیا والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ لحدی قبر نکالنے والا پہلے آتا ہے یا شک والا نکالنے والا پہلے آتا ہے۔ شک وہ ٹوئے کو کہتے ہیں نا، عام جو گڑا، خیر وہ سب سے پہلے وہ لحد نکالنے والا کاریگر آ گیا۔ فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ثابت ہو گئے، لحدی قبر بنائی گئی اور میرے آقا علیہ السلام کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اختلاف کیسے ختم کیا، امت کو متحد کیسے کیا، اللہ کے نبی کی زبان سے سننے والے الفاظ سے پوری قوم کو یکجان دو قالب کر دیا، اختلاف کو مٹانے والا، اتحاد کی فضا قائم کرنے والا، اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا پیکر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چلنے والا جناب ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ آئیے صدیق اکبر کی شان میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن خلافت صدیق پہ اگلا خطبہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ تمام ساتھیوں سے التماس ہے ٹائم پہ آنے کی کوشش کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔